نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی ایم اے اسلامیات کی طالبہ ہیرا امین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا ورسولنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ سب
مہمانان گرامی، خواتین حضرات کو اس انتہائی پاکیزہ محفل مشاعرہ میں خصوصیت کے ساتھ عالم، ادیب، شاعر اور مفکر اور مبلغ جو اندرون ملک اور بیرون ملک صبح و شام اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دفاع کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ جناب سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈ شریف ہے۔ آپ کی مصروفیات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اتنی مصروفیات میں سے اور پھر اس مرحلے میں کہ جس میں آدمی کے لیے سفر کرنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے اور وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ نے اپنے اس انتہائی قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے لیے جو وقت فرمائے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا میرا خیال مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کا ورثہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں اور آپ کا جو مرتبہ اور مقام لوگوں کے دلوں میں ہے اور ملک میں اور ملک سے باہر جو آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں، اور یہ جو آپ نے ہمیں چند لمحات دیے ہیں، آپ کے بہت قیمتی لمحات ہیں جو ہمارے کام آئیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ جو مجلس ہے، جیسا کہ بچی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مناقب اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کا جو ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور انہوں نے اس میدان میں جو عظیم شہادت حاصل کی ہے اور اسلام کی خاطر اور امت کی خاطر قربانی دی ہے، اس کی قدردانی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی تحسین اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے چونکہ یہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مخصوص نہیں رکھا پروگرام، گزشتہ دفعہ ہمارا یہ پروگرام صرف مناقب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھا۔ اب کے جناب الحاج میاں محمد علی صاحب جو اس یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، ان کی یہ تجویز تھی کہ اب کے تمام اہل بیت کی شان میں شعراء کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ اس کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت جیل صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور دوسری زبانوں میں، ان میں ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس کا نام ہے ابو الشہداء الحسین۔ یہ مصر کے عظیم محقق عباس محمود العقاد کی کتاب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کا باپ حسین۔ امام حسین صرف اپنی شہادت ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے شہداء اٹھتے رہے اور انہوں نے امت کی خاطر اور اسلام کی خاطر قربانی دی ہے۔ اور حضرات، یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی بڑی بات ہے کہ سادات کرام جہاں بھی انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا اور کرنا چاہا تو حکومت وقت جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی اور وہ شہادت پاتے رہے، یہاں تک کہ ابو الفرج الاصفہانی نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، اس کا نام بھی رکھا ہے مقاتل الطالبین، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے جن جن لوگوں نے شہادت پائی ہے ان کے تذکرے پر ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے میں اتنا عرض کر لینا کافی سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی کربلا میں یہ موقف اختیار کرنا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، آپ کے الفاظ سے لا ابایع یزید، کہ میں یزید کی کبھی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں، ایسی نہیں تھی
کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر کے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی حاکم وقت نے، کسی خلیفہ نے کسی کے بارے میں کسی سے براہ راست یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ میری بیعت کرے، اس لیے کہ ان سب کو یہ اندیشہ تھا کہ اندر سے کہیں حسین نہ نکل آئے۔ تو اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت بڑی ہے۔ اور ایک شاعر ہے آپ کے دوست میں، آپ میں سے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے کہ اب کوئی کسی سے بیعت طلب نہیں کرتا، اب کوئی کسی سے بیعت طلب نہیں کرتا کہ اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر حسین کا یہ حقیقت ہے کہ امام حسین نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اور یہ ان کی شان نہیں ہے بلکہ اہل بیت جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی جو اولاد ہے، انہوں نے جو اس وقت قربانی دی اور جو بعد میں دیتے رہے، وہ یقیناً امت کے لیے قابل تحسین ہے اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ میں صرف ایک ہستی کا ذکر کروں اور ایک شعر پیر صاحب کی اجازت سے جو ان کے بارے میں فرزدق نے کہا تھا۔ امام علی زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین حج کے لیے تشریف لائے اور بنو امیہ کا ولی عہد اس وقت کا ہشام بن عبد الملک جو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ پھینگا تھا، تو وہ بھی آ کر کے کھڑا ہوا اور لوگ طواف کر رہے تھے اور وہ حقارت سے دیکھ رہا تھا یہ لوگ جو ہیں کب مجھے جگہ دیں گے۔ اتنے میں علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور لوگ 10 پھر تک کھڑے ہو گئے اور سب نے رستہ دے دیا، اور جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو سب نے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ تو ہشام نے بڑے ہی تجاوز عارفانہ سے کام دیتے ہوئے کہا کہ من سیکون ھذا، یار یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو فرزدق بھی وہیں موجود تھا، اس نے پھر ایک قصیدہ کہا جو بڑا ہی خوبصورت قصیدہ ہے۔ اس کا ایک شعر فرزدق نے کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء بطأتہ، یہ جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ وادی بطحا کی خاک جو ہے اس کو بوسہ دینے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ بھی جانتا ہے ان کی شان کو اور حرم کے لوگ بھی جانتے ہیں اور دنیا کے عالم اسلام کے لوگ وہ بھی سب حسین کو جانتے ہیں۔ یہ حسین کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے علی بن حسین۔ تو یہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے شعراء کو دعوت دی ہے اور جن کی یاد سے ہم آج جمع ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ عمل اور یہ مجلس جو ہے بڑے مقدس اور نہایت ہی پاکیزہ درجے کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ خواتین حضرات سب کو اور جناب حضرت پیر صاحب اور جناب قاضی صاحب کو اور اپنے شعراء کو ایک دفعہ پھر اپنے دل کی انتہائی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی ایم فل اسلامیات کی طالبہ رفت ناز طاہرہ۔ جس کا نام ہے شہادت کے باب کا، جس کا نام ہے شہادت کے باب کا، عنوان جس کا
باطل کی یورشوں سے بھلا کیا ڈرے گا وہ، رگ رگ میں جس کی خون ہے رواں تراب کا، رگ رگ میں جس کی خون ہے رواں تراب کا، کہتے ہیں کتنے فخر سے اس کو حسین ہم، کہتے ہیں کتنے فخر سے اس کو حسین ہم، جنت کی چھاؤں عکس ہے جس آفتاب کا، جنت کی چھاؤں عکس ہے جس آفتاب کا، میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے، میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے، یہ قول جناب رسالت مآب کا، اب تک ملا جواب نہ اصلاح جواب کا، عنوان جس کا نام ہے شہادت کے باب کا، عنوان ہے جس کا نام شہادت کے باب کا، عنوان ہے جس کا نام شہادت کے باب کا، اب تک ملا جواب نہ اس لاجواب کا، اور باطل کی یورشوں سے بھلا کیا ڈرے گا وہ، رگ رگ میں جس کی خون ہے رواں وہ تراب کا۔ میں درخواست گزار ہوں جناب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب سے، سر اگر آپ اجازت دیں تو مشاعرہ کا آغاز کیا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ شان سید شبیر جو لکھ سکے ایسی قلم وچ طاقت تحریر کیتے، شان سید شبیر جو لکھ سکے ایسی قلم وچ طاقت تحریر کیتے، کتھے حسن حسین حسین دائے تیری روشنی بدرے منیر کتھے، کتھے شہر مدینہ تے شہر کوفہ لے گئی ہے ویکھو تقدیر کتھے، کتھے خواب خلیل نو آئی حافظ ظاہر ہوئی ہے دی تعبیر کتھے۔ میں درخواست گزار ہوں ہمارے فیصل آباد کے شاعر جناب محترم عبدالخالق تبسم صاحب سے تشریف لائیے اور بارگاہ اہل بیت میں منقبت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بازو امام علیہ السلام سے پہلے اہل بیت کی شان میں سوچنا شاہ کہ معتبر سب سے محمد کے گھرانے والے، معتبر سب سے محمد کے گھرانے والے ہیں وہ خوشبو کی طرح دل میں سمانے والے، اور سارے انسانوں کے وہ ہادی اور رہبر ٹھہرے،
سارے انسانوں کے وہ ہادی و رہبر ٹھہرے، راز وحدت وہ زمانے کو بتانے والے، اور کوئی کس طرح بھلا ان کے مقابل ٹھہرے، کوئی کس طرح بھلا ان کے مقابل ٹھہرے، وہ تو نیزوں پہ ہے قرآن سنانے والے، کوئی کس طرح بھلا ان کے مقابل ٹھہرے، وہ تو نیزوں پہ ہے قرآن سنانے والے، اور دین پہ قربان ہوئے اون و محمد اصغر، دین پہ قربان ہوئے اون و محمد اصغر، ان کے بچے بھی ہیں وعدوں کو نبھانے والے، دین پہ قربان ہوئے اون و محمد اصغر، ان کے بچے بھی ہیں وعدوں کو نبھانے والے۔ سلام بازدور امام مقام کہ حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں، حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں، لٹا گیا ہے جو سب کچھ خدا کے رستے میں، حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں، لٹا گیا ہے جو سب کچھ خدا کے رستے میں، اور کمال جذب خلیل و جمال ذبح عظیم، کمال جذب خلیل و جمال ذبح عظیم، حسین یکتا ہے صبر و رضا کے رستے میں، اور نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا، نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا، رہا نہ کوئی بھی پردہ دعا کے رستے میں، نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا، رہا نہ کوئی بھی پردہ دعا کے رستے میں، اور حسینی جذبہ ہو جن کا یقین ہو جیسا، حسینی جذبہ ہو جن کا یقین ہو جیسا، وہ لوگ چلتے ہیں سر کو اٹھا کے رستے میں، حسینی جذبہ ہو جن کا یقین ہو جیسا، وہ لوگ چلتے ہیں سر کو اٹھا کے رستے میں، اور وہ جن میں نور نبی و علی فروزہ ہو، وہ جن میں نور نبی و علی فروزہ ہو، چراغ بجھتے نہیں وہ ہوا کے رستے میں، وہ جن میں نور نبی و علی فروزہ ہو، چراغ بجھتے نہیں وہ ہوا کے رستے میں، اور حسینی فکر ہے زندہ رہے گی پائندہ، حسینی فکر ہے زندہ رہے گی پائندہ، ٹھہر سکے گی نہ ظلمت ضیاء کے رستے میں، حسینی فکر ہے زندہ رہے گی پائندہ، ٹھہر سکے گی نہ ظلمت ضیاء کے رستے میں، اور بلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حب یزید، بلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حب یزید، فنا کے رستے میں تو میں بقا کے رستے میں، بلائے آل ملی مجھ کو، بلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حب یزید، فنا کے رستے میں تو میں بقا کے رستے میں، اور نبی کی آل کی الفت جنہیں قبول نہیں، نبی کی آل کی الفت جنہیں قبول نہیں، وہ لوگ سارے کے سارے خطا کے رستے میں، نبی کی آل کی الفت جنہیں قبول نہیں، وہ لوگ سارے کے سارے خطا کے رستے میں، اور قسم خدا کی وہ لمحوں میں پاش پاش ہوا، قسم خدا کی وہ لمحوں میں پاش پاش ہوا، جو آیا تیرے علی مرتضیٰ کے رستے میں، قسم خدا کی وہ لمحوں میں پاش پاش ہوا، جو آیا تیرے علی مرتضیٰ کے رستے میں، اور فدائے آل رسول خدا ہے تو عباس، فدائے آل رسول خدا ہے تو عباس، نہیں نہیں کوئی تجھ سا وفا کے رستے میں، فدائے آل رسول خدا ہے تو عباس، نہیں نہیں کوئی تجھ سا وفا کے رستے میں، اور حضور کی التجائیہ شعر ہے کہ میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی، میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی، بنے جو قبر میری کربلا کے رستے میں، میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی، میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی، بنے جو قبر میری کربلا کے رستے میں،
मैं जान लूंगा कि मट्टी मेरी ठिकाने लगी, बने जो कब्र मेरी करबला के रस्ते में, और बड़ा ही कर गए एहसान हजरत साइम, बड़ा ही कर गए, हजरत अल्लामा साइम चिश्ती मेरे उस्ताद हैं, बड़ा ही कर गए एहसान हजरत साइम, जो गामजन हूँ तबस्सुम सना के रस्ते में, बड़ा ही कर गए एहसान हजरत साइम, जो गामजन हूँ तबस्सुम सना के रस्ते में, और मैं जान लूंगा कि मट्टी मेरी ठिकाने लगी, बने जो कब्र मेरी करबला के रस्ते में, हुसैन बहरे सखा है अता के रस्ते में, लुटा गया है जो सब कुछ खुदा के रस्ते में। नबी हुसैन का है और खुदा हुसैन का है, नबी हुसैन का है और खुदा हुसैन का है, ये दिल इसीलिए मिदहत सरा हुसैन का है, ये दिल इसीलिए मिदहत सरा हुसैन का है। जमाना बंद गली है, फना मुकद्दर है, जमाना बंद गली है, फना मुकद्दर है, खुला हुआ है तो बस रास्ता हुसैन का है, खुला हुआ है तो बस रास्ता हुसैन का है। जमाना बंद गली है, फना मुकद्दर है, खुला हुआ है तो बस रास्ता हुसैन का है। कोई यजीद तो बैत तलब नहीं कौसर, कोई यजीद तो बैत तलब नहीं कौसर, तमाम शहर में क्यों शोर या हुसैन का, कोई यजीद तो बैत तलब नहीं कौसर, तमाम शहर में क्यों शोर या हुसैन का है। दरसा होता हर एक सफर में है मुझ पे असर हुसैन का, होता हर एक सफर में है मुझ पे असर हुसैन का, रंजे सफर का एक सबब, रंजे सफर हुसैन का, होता हर एक सफर में है मुझ पे असर हुसैन का, रंजे सफर का एक सबब, रंजे सफर हुसैन का। जुल्म कभी किया नहीं, जुल्म पे चुप रहा नहीं, जुल्म कभी किया नहीं, जुल्म पे चुप रहा नहीं, मुझको हया हुसैन की, मुझको है डर हुसैन का। जुल्म कभी किया नहीं, जुल्म पे चुप रहा नहीं, मुझको हया हुसैन की, मुझको है डर हुसैन का। आगाज़ मसालमा है, नूरी साहब का बहुत बड़ा हुक्म पहुंच गया है कि अभी से इख्तिसार इख्तियार की करें। ज़िक्र हुसैन से जी नहीं बढ़ता, दरअसल ये ज़िक्र सरकार दो आलम ही है। साहब मैं आपकी नज़र करता हूँ, ज़िक्र करबल में जो कागज़ पे कलम खींचते हैं, ज़िक्र करबल में जो कागज़ पे कलम खींचते हैं, जिसमें मजलूम से एक तीरे सितम खींचते हैं, ज़िक्र करबल में जो कागज़ पे कलम खींचते हैं, जिसमें मजलूम से एक तीरे सितम खींचते हैं, तशना बच्चों के बिलकने की सदा आती है, तशना बच्चों के बिलकने की सदा आती है, करबला जाए तो हम सांस भी कम खींचते हैं, तशना बच्चों के बिलकने की सदा आती है, तशना बच्चों के बिलकने की सदा आती है, करबला जाएं तो हम सांस भी कम खींचते हैं, करबला जाएं तो हम सांस भी कम खींचते हैं। कितने आंसू हैं तेरे पास बता आबे फुरात, कितने आंसू हैं तेरे पास बता आबे फुरात, हम तो नस्लों से शहनशाह का गम खींचते हैं। कितने आंसू हैं तेरे पास बता आबे फुरात, हम तो नस्लों से शहनशाह का गम खींचते हैं। पीर साहब पानी पीते हैं तो पीते हुए रुक जाते हैं, पानी पीते हैं सारे शरीर से
پانی پیتے ہیں تو پیتے ہوئے رک جاتے ہیں، پھر جو ایک قطرہ بھی پیتے ہیں تو سم کھینچتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں تو پیتے ہوئے رک جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پیتے ہوئے رک جاتے ہیں، پھر جو ایک قطرہ بھی پیتے ہیں تو سم کھینچتے ہیں۔ روز کہتے ہیں کہ ڈٹ جائیں یزیدوں کے خلاف، روز کہتے ہیں کہ ڈٹ جائیں یزیدوں کے خلاف، روز ایک خواب سرے دیدہ نم کھینچتے ہیں۔ روز کہتے ہیں کہ ڈٹ جائیں یزیدوں کے خلاف، روز ایک خواب سرے دیدہ نم کھینچتے ہیں۔ کس قدر جبر میں زندہ ہیں کہ ہم سوئے حسین، کس قدر جبر میں زندہ ہے کہ ہم سوئے حسین، ایک قدم جاتے ہیں اور ایک قدم کھینچتے ہیں۔ کس قدر جبر میں زندہ ہے کہ ہم سوئے حسین، ایک قدم جاتے ہیں اور ایک قدم کھینچتے ہیں۔ غم شبیر میں یوں دل کو لیے پھرتے ہیں، غم شبیر میں یوں دل کو لیے پھرتے ہیں، تازیہ جیسے عزادار بہم کھینچتے ہیں۔ غم شبیر میں یوں دل کو لیے پھرتے ہیں، تازیہ جیسے عزادار بہم کھینچتے ہیں۔ اہل کعبہ تو گئے شام کے زندہ کی طرف، ڈاکٹر صاحب اہل کعبہ تو گئے شام کے زندہ کی طرف، پھر یہ کیوں لوگ ہمیں سوئے حرم کھینچتے ہیں، پھر یہ کیوں لوگ ہمیں سوئے حرم کھینچتے ہیں۔ اہل کعبہ تو گئے شام کے زندہ کی طرف، پھر یہ کیوں لوگ ہمیں سوئے حرم کھینچتے ہیں۔ بغض کا کرنا ہو اندازہ جہاں پر کوثر، بغض کا کرنا ہو اندازہ جہاں پر کوثر، نام شبیر وہاں ہم ہمدم کھینچتے ہیں۔ بغض کا کرنا ہو اندازہ جہاں پر کوثر، نام شبیر وہاں ہم ہمدم کھینچتے ہیں۔ بغض کا کرنا ہو اندازہ جہاں پر کوثر، نام شبیر وہاں ہم ہمدم کھینچتے ہیں۔ کس قدر جبر میں زندہ ہے کہ ہم سوئے حسین، ایک قدم جاتے ہیں اور ایک قدم کھینچتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں تو پیتے ہوئے رک جاتے ہیں، پھر جو ایک قطرہ بھی پیتے ہیں تو سم کھینچتے ہیں۔ ذکر کربل میں جو کاغذ پہ قلم کھینچتے ہیں، جس میں مظلوم سے ایک تیر ستم۔ میں درخواست گزار ہوں جناب افضل خاکسار صاحب سے تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش فرمائیے۔ جناب افضل خاکسار صاحب۔ وہ دیارے ہم اسرار بھی دیکھا جائے، وہ دیارے ہم اسرار بھی دیکھا جائے، افق وقت کے اس پار بھی دیکھا جائے، وہ دیارے ہم اسرار بھی دیکھا جائے، افق وقت کے اس پار بھی دیکھا جائے، عازم کرب و بلا بھی ہو کبھی ذوق جنون، عازم کرب و بلا بھی ہو کبھی ذوق جنون، مشہد سید ابرار بھی دیکھا جائے، عازم کرب و بلا بھی ہو کبھی ذوق جنون، مشہد سید ابرار بھی دیکھا جائے، ہو کہ دنیا کے علائق سے کبھی بیگانہ، ہو کہ دنیا کے علائق سے کبھی بیگانہ، خود کو آزاد و سبکسار بھی دیکھا جائے، اور جذب و مستی کے کسی عالم حیرت زا میں، جذب و مستی کے کسی عالم حیرت زا میں، عشق کا قافلہ سالار بھی دیکھا جائے، اور جس کی ضو سے ہے شبستان امامت روشن، جس کی ضو سے ہے شبستان امامت روشن،
وہ علی کا در شہوار بھی دیکھا جائے جس کی ذو سے ہے شبستان امامت روشن وہ علی کا در شہوار بھی دیکھا جائے اور جس کی تخلیق پہ نازاں ہے خدائے عالم جس کی تخلیق میں نازاں ہے خدائے عالم دست قدرت کا وہ شاہکار بھی دیکھا جائے جس کی تخلیق پہ نازاں ہے خدائے عالم دست قدرت کا وہ شاہکار بھی دیکھا جائے پسر فاطمہ کے خالو خدیرہ ناوے پسر فاطمہ کے خالو خدیرہ ناوے جلوے حیدر کرار بھی دیکھا جائے پسر فاطمہ کے خالو خدیرہ نامے جلوے حیدر کرار بھی دیکھا جائے اور علی اصغر سے ہو معصوم پہ جب بندش آب علی اصغر سے ہو معصوم پہ جب بندش آب جوش عباس علمدار بھی دیکھا جائے علی اصغر سے ہو معصوم پہ جب بندش آب جوش عباس علمدار بھی دیکھا جائے اور جب جھلستے ہوئے خیموں کی تنابیں ٹوٹے جب جھلستے ہوئے خیموں کی تنابیں ٹوٹے چہرہ عابد بیمار بھی دیکھا جائے جب جھلستے ہوئے خیموں کی تنابیں ٹوٹے چہرہ عابد بیمار بھی دیکھا جائے اور جن پہ سورج کی نظر بھی نہ پڑی تھی ان کو جن پہ سورج کی نظر بھی نہ پڑی تھی ان کو پا بجولا سر بازار بھی دیکھا جائے جن پہ سورج کی نظر بھی نہ پڑی تھی ان کو پا بجولا سر بازار بھی دیکھا جائے اور دل میں جب درد کوئی تشنا لبوں کا جاگے دل میں جب درد کوئی تشنا لبوں کا جاگے گریائے دیدائے خونبار بھی دیکھا جائے دل میں جب درد کوئی تشنا لبوں کا جاگے گریائے دیدائے خونبار بھی دیکھا جائے اور اس کے دیدار کا ارمان ہو پورا افضل اس کے دیدار کا ارمان ہو پورا افضل یہ الگ بات کہ 100 بار بھی دیکھا جائے اس کے دیدار کا ارمان ہو پورا افضل یہ الگ بات کہ 100 بار بھی دیکھا جائے وہ دیار ہم اسرار بھی دیکھا جائے افق وقت کے اس پار بھی دیکھا جائے. اب دعوت سخن ہے جناب محترم ڈاکٹر افضال احمد انور صاحب سے. سر. بجھائی صحرا کی پیاس جس نے بجھائی صحرا کی پیاس جس نے وہ صرف شبیر کا لہو ہے. بجھائی صحرا کی پیاس جس نے وہ صرف شبیر کا لہو ہے. اسی سے ایمان کی حفاظت اسی سے اسلام کی نمو ہے. اسی سے ایمان کی حفاظت اسی سے اسلام کی نمو ہے. اصول حق کا وہی صحیفہ اصول حق کا وہی صحیفہ صداقتوں کا وہی ہے پرچم. جو چاک اس کے لباس کا ہے وہ زخم انصاف کا رفو ہے. جو چاک اس کے لباس کا ہے اصول حق کا وہی صحیفہ صداقتوں کا وہی ہے پرچم. جو چاک اس کے لباس کا ہے وہ زخم انصاف کا رفو ہے. شہ رسول فاطمہ علی کے ہیں جمع اس میں تمام جوہر. شہ رسول فاطمہ علی کے ہیں جمع اس میں تمام جوہر. وہ زیب ہستی وہ فخر خلقت وہ آئینہ روح ہے وہ پاک روح ہے. وہ زیب ہستی وہ فخر خلقت وہ آئینہ روح ہے پاک روح ہے. نبی کے دوش کرم سے ابھرا نبی کے دوش کرم سے ابھرا. جو عظمتوں کا جمیل سورج ہے عکس اس کی شفق کا سارا.
जो दी हमारा गुलाब रूह है। नबी के दोषे करम से उभरा जो अजमतों का अजीम सूरज है, अक्स उसकी शफक का सारा जो दी हमारा गुलाब रूह है। कज़ा के सर पर जो हाथ रखे, कज़ा के सर पर जो हाथ रखे उसे जिला दे बका बना दे। कज़ा के सर पर जो हाथ रखे उसे जिला दे बका बना दे। नगाह पाक उसकी कीमिया है, रिज़ाए हक उसकी जुस्तजू है। निगाह पाक उसकी कीमिया है, रिज़ाए हक उसकी जुस्तजू है। महल सितम का उजड़ चुका है, जले जो खैमे बसे हुए हैं। महल सितम का उजड़ चुका है, जले जो खैमे बसे हुए हैं। यजीद की बात मिट चुकी है, हुसैन का जिक्र खूब है। महल सितम का उजड़ चुका है, महल सितम का उजड़ चुका है, जले जो खैमे बसे हुए हैं। यजीद की बात मिट चुकी है, हुसैन का जिक्र खूब है। और हजार हा फौज अश्किया को, हजार हा फौज अश्किया को, हजार हा फौज अश्किया को तो सिर्फ असगर ने मार डाला। हजार हा फौज अश्किया को तो सिर्फ असगर ने मार डाला। हर एक जबरे मलूकियत से हुसैनियत अब भी दूर है। हर एक जबरे मलूकियत से हुसैनियत अब भी दूर है। ये किसका सर है जो लोग के नेजा फिर रब का कुरान सुना रहा है। ये किसका सर है जो लोग के नेजा, ये किसका सर है जो लोग के नेजा फिर रब का कुरान सुना रहा है। कसरे शामी में किसका खुतबा, जलाल जिसका जहारसू है। कसरे शामी में किसका खुतबा, जलाल जिसका जहारसू है। ये मश्क, ये बाजुए बुरीदा, ये बालियां, ये अलम, ये खैमे। ये मश्क, ये बाजुए बुरीदा, ये बालियां, ये अलम, ये खैमे। रिजा की है आखिरी ये मंजिल, ये दीन अहमद की आबरू है। ये मश्क, ये बाजुए बुरीदा, ये मश्क, ये बाजुए बुरीदा, ये बालियां, ये अलम, ये खैमे। रिजा की है आखिरी ये मंजिल, ये दीन अहमद की आबरू है। वबा है गजा में करबला फिर हुसैनियों पर फटन गड़ी है। वबा है गजा में करबला फिर हुसैनियों पर कठन गड़ी है। हर एक मजलूम के सहारे दुआओ नुसरत की आरज़ू है। हर एक मजलूम के सहारे दुआओ नुसरत की आरज़ू है। यजीदो शब्बीर में तकाबुल, नऊज़ु बिल्लाह ये सोच कैसी। यजीदो शब्बीर में तकाबुल, नऊज़ु बिल्लाह ये सोच कैसी। वो झूठ ये सच, वो इस्म ये फिर, वो लहव है और ये लहू है। वो झूठ ये सच, वो इस्म ये फिर, वो लहव है और ये लहू है। मुसीबतों इब्तला में भी है खुदा की रहमत का खास पहलू। मुसीबतों इब्तला में भी है खुदा की रहमत का खास पहलू। कि दीन की आंखों की है वो ठंडक जो दश्ते करबो बला की लू है। कि दीन की आंखों की है वो ठंडक जो दश्ते करबो बला की लू है। जहां में आगाज भी से अनवर उसूल दो रास्ते भी दो हैं। जहां में आगाज ही से अनवर उसूल दो रास्ते भी दो हैं। हुसैनियत है, यजीदियत है, ये नाराए रूह। हुसैनियत है, यजीदियत है, ये नाराए रूह वो हाउ है। जहां में आगाज ही से अनवर उसूल दो हैं, उसूल दो रास्ते भी दो हैं। हुसैनियत है, यजीदियत है, ये नाराए रूह वो हाउ है। मुजाहिद सहरा की प्यास जिसने वो सिर्फ शब्बीर का मुल्तमिस हूँ जनाब नादिर जाजवी साहब से। जनाब नादिर
میرے اوراد و وظائف میں تصرف کے لیے، میرے اوراد و وظائف میں تصرف کے لیے اس میں حسنین کے باطن کا عدد کافی ہے۔ میرے اوراد و وظائف میں تصرف کے لیے اس میں حسنین کے باطن کا عدد کافی ہے۔ اے میرے شاہ میرے سجدہ گزارے کربر، میری بخشش کو تیرے غم کی سند کافی ہے۔ میرے اوراد و وظائف میں تصرف کے لیے اس میں حسنین کے باطن کا عدد کافی ہے۔ اے میرے شاہ میرے سجدہ گزارے کربر، میری بخشش کو تیرے غم کی سند کافی ہے۔ چار جانب ہوں اگر تشنہ نبی پر پہرے، چار جانب ہوں اگر تشنہ نبی پر پہرے، کوئی دریا بھی جو بہتا ہے تو کس کام کا ہے۔ چار جانب ہوں اگر تشنہ نبی پر پہرے، کوئی دریا بھی جو بہتا ہو تو کس کام کا ہے۔ تیرے آلام ہیں امت کے علم کی تخفیف، یہ حوالہ بھی شاہ ایک تیرے نام کا ہے۔ چار جانب ہوں اگر تشنہ نبی پر پہرے، کوئی دریا بھی جو بہتا ہو تو کس کام کا ہے۔ تیرے آلام ہیں امت کے علم کی تخفیف، یہ حوالہ بھی شاہ ایک تیرے نام کا ہے۔ کوئی جذبہ ہو کوئی درد کوئی اشک تپاں، کوئی جذبہ ہو کوئی درد کوئی اشک تپاں، تیرے خراج عقیدت کا انتخاب نہیں۔ کوئی خیال کوئی نطق اور کوئی تفسیر، بصد بیان تیرے ایثار کا جواب نہیں، بصد بیان تیرے ایثار کا جواب نہیں۔ تو آفتاب رسالت کی ایک شعاع لطیف، تو آفتاب رسالت کی ایک شعاع لطیف، تیری لوئیں ہیں تیرا چار سو اجالا ہے، تیرے عمل کے تصدق سے نور عین نبی، مجھے یقین ہے زمانہ بدلنے والا ہے، مجھے یقین ہے زمانہ بدلنے والا ہے۔ ظلم تو اب بھی زمانے میں ہے بے حد و حساب، رب عالم سے خوشحالات طلب کرتے ہیں، ظلم کا نام زمانے سے مٹانے کے لیے ایک تیرے نام کی خیرات طلب کرتے ہیں، ظلم کا نام زمانے سے مٹانے کے لیے ایک تیرے نام کی خیرات طلب کرتے ہیں۔ آل اطہار نے صحراؤں کو پر نور کیا، آل اطہار نے صحراؤں کو پر نور کیا، خاک کربل پہ اتر آئے ستارے کتنے۔ آل اطہار نے صحراؤں کو پر نور کیا، خاک کربل پہ اتر آئے ستارے کتنے۔ کوفہ و شام کے سنگین سفر کے مابین، کوفہ و شام کے سنگین سفر کے مابین، پاب زنجیر چلے درد کے مارے کتنے، پاب زنجیر چلے درد کے مارے کتنے۔ عشق کے قافلہ سالار شہیدوں کے امام، عشق کے قافلہ سالار شہیدوں کے امام، کچھ نہیں دنیا دل میں تیرے آلام کے بعد، عشق کے قافلہ سالار شہیدوں کے امام، کچھ نہیں دنیا دل میں تیرے آلام کے بعد۔ فقر کی درگاہ پاک کے بے باک خطیب، فقر کی درگاہ پاک کے بے باک خطیب، فقر اب تک ہے سرفراز تیرے نام کے بعد، فقر اب تک ہے سرفراز تیرے نام کے بعد۔ میرے اوراد و وظائف میں تصرف کے لیے اس میں حسنین کے باطن کا عدد کافی ہے۔ اے میرے حسین جس کا تیرے غم سے واسطہ نہیں رہا، حسین جس کا تیرے غم سے واسطہ نہیں رہا، ہم ایسے دل کا کیا کریں رہا رہا نہیں رہا۔ حسین جس کا تیرے غم سے واسطہ نہیں رہا، ہم ایسے دل کا کیا کریں رہا رہا نہیں رہا۔ تیرے لہو نے بخش دی ہے ایسی فکر صبح رو، تیرے لہو نے بخش دی ہے ایسی فکر صبح رو، کہ جس کے بعد ظلمتوں کا ڈر ذرا نہیں رہا۔ تیرے لہو نے بخش دی ہے ایسی فکر صبح رو، کہ جس کے بعد ظلمتوں کا ڈر ذرا نہیں رہا۔
مرتبہ سے پہلے سلام کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا چاند سے بڑھ کر چمکتا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا چاند سے بڑھ کر چمکتا ہے، ستارے پوچھتے ہیں کربلا میں کون اترا ہے۔ یہ زمین کا ایک ٹکڑا چاند سے بڑھ کر چمکتا ہے، ستارے پوچھتے ہیں کربلا میں کون اترا ہے، بس اتنا فرق ہے رحمان اور شیطان کے لشکر میں کہ ایک جانب اجالا دوسری جانب اندھیرا ہے، بس اتنا فرق ہے رحمان اور شیطان کے لشکر میں کہ ایک جانب اجالا دوسری جانب اندھیرا ہے، اور میاں نے حق و باطل جنگ ہے تو واپسی کیسی، میاں نے حق و باطل جنگ ہے تو واپسی کیسی، وگرنہ کربلا سے گھر کو جانے کا بھی رستہ ہے۔ میاں نے حق و باطل جنگ ہے تو واپسی کیسی، وگرنہ کربلا سے گھر کو جانے کا بھی رستہ ہے، اور شب عاشور تک حق پر یقین کس کس کو کتنا ہے، شب عاشور تک حق پر یقین کس کس کو کتنا ہے، چراغوں کو بجھا کر بس یہی معلوم کرنا ہے۔ شب عاشور تک حق پر یقین کس کس کو کتنا ہے، شب عاشور تک حق پر یقین کس کس کو کتنا ہے، چراغوں کو بجھا کر بس یہی معلوم کرنا ہے۔ اور یا ثاقب تمہیں کرب و بلا آواز دیتی ہے، ضیا ثاقب تمہیں کرب و بلا آواز دیتی ہے، یزیدی فوج لاکھوں ہے مگر شبیر تنہا ہے، ضیا ثاقب تمہیں کرب و بلا آواز دیتی ہے، یزیدی فوج لاکھوں ہے مگر شبیر تنہا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا چاند سے بڑھ کر چمکتا ہے، ستارے پوچھتے ہیں کربلا میں کون اترا ہے۔ مصداق حرف آئے تطہیر ہیں حسین، اور آیات بینات کی تفسیر ہیں حسین، اور مظہر ہیں سر آئے ذبح عظیم کا، مظہر ہیں سر آئے ذبح عظیم کا، اور ایک لازوال خواب کی تعبیر ہیں حسین۔ اہل بیت کے حضور سلام سے پہلے مجھے خوشی ہے کہ شعراء کے لیے یہ دائرہ وسیع کر دیا گیا، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں شعراء کرام کو اپنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اہل بیت کے حضور سلام سے پہلے وہ ہستیاں جو سیادت مآب ہیں، اور انہی اہل سیادت میں آج کے صاحب صدارت بھی ہیں، ان کا تعلق اسی خانوادے سے ہے۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ربائی میں جسارت کی ہے۔ اے عاشق مستانہ عبد القادر، اے عاشق مستانہ عبد القادر، میں نوش سے پیمانہ عبد القادر، اے عاشق مستانہ عبد القادر، میں نوش سے پیمانہ عبد القادر، از حال تو فرزانگی آموخت ہر کس، اے دل شدی دیوانہ عبد القادر، اور از حال تو فرزانگی آموخت ہر کس، اے دل شدی دیوانہ عبد القادر، اور دیدم یکے دل دادہ عبد القادر، دیدم یکے دل دادہ عبد القادر،
साबित कदम जादे दीदम यके दिल दादे अब्दुल कादिर साबित कदम जादे अब्दुल कादिर मद्दाहे कमाले शहजीला शहजाद दर गोलड़ा शहजादे दीदम यके दिल दादे अब्दुल कादिर। ये हजरत की एक तस्नीफ मैंने उसी से समझे इस्तिफादा है अर्रुबायातुल मदहिया फी हजरतिल कादिरिया। वो देख रहा था तो ये सादात का फैज़ान मुताद्दी होता है। मुताला करते हुए हजूर गौसे आज़म शहंशाह बगदाद के हुजूर जो आपकी एक सैयदजादे की एक सियादत माब के हुजूर अकीदत है, ये पढ़ते हुए ये शरफ मुझे हासिल हुआ। आज मैंने मौका गनीमत समझा कि साहिब सदारत यहाँ तशरीफ फरमा है तो इनके हुजूर ये पेश कर दूँ। अहले बैत के हुजूर सलाम। किस ज़बान से हो बयां फजलो कमाले अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां फजलो कमाले अहले बैत, आईना हुस्ने नबी का है जमाले। क्या बात किस ज़बान से हो बयां फजलो कमाले अहले बैत, आईना हुस्ने नबी का है जमाले अहले बैत। और काज़िए हाजात हर हर फर्द इस कुंबे का है, काज़िए हाजात हर हर फर्द इस कुंबे का है, उम्मती सरकार के सब हैं अयाले अहले बैत, उम्मती सरकार के सब हैं अयाले अहले बैत। और किसके दामन में नहीं खैरात इनके फैज़ की, किसके दामन में नहीं खैरात इनके फैज़ की, है मुसल्लम दहर में जूदो नवाले अहले बैत। और सरवरे दी के शमाइल से मिला हिस्सा इन्हें, सरवरे दी के शमाइल से मिला हिस्सा इन्हें, बैकरे सिद्को सफा हर खुश खिसाले अहले बैत। और बद्र के मैदान से तारे गुजारे करबला, बद्र के मैदान से तारे गुजारे करबला, हर जगह गालिब रहा जाहो जलाले अहले बैत। और इनको विरसे में मिले हैं इल्मो सिद्को अदल, इनको विरसे में मिले हैं इल्मो सिद्को अदल, अक्से आयाते मुबी हैं कालो हाले अहले बैत। और इनकी खुशनुदी में पिन्हा है रिदा सरकार की, इनकी खुशनुदी में पिन्हा है रिदा सरकार की, कब गवारा मुस्तफा को है मलाले। इनकी खुशनुदी में पिन्हा है रिदा सरकार की, कब गवारा मुस्तफा को है मलाले अहले बैत। और मिंबरे नौके सिना से इस तरह खुतबा दिया, मिंबरे नौके सिना से इस तरह खुतबा दिया, आया कुरान हुई ज़ेबे मकाले अहले बैत, आया कुरान हुई ज़ेबे मकाले अहले बैत। और नुक्ता है कि ऐसा घर शहजाद तारीख़ नबूवत में नहीं, ऐसा घर शहजाद तारीख़ नबूवत में नहीं, ढूंढ कर लाए भला कोई मिसाले। ऐसा घर शहजाद तारीख़ नबूवत में नहीं, ढूंढ कर लाए भला कोई मिसाले अहले बैत। किस ज़बान से हो बयां फज़लो कमाले अहले बैत, आईना हुस्ने नबी का है जमाले अहले बैत। दर्द का सगे पुख्ता यकीन हूँ मौला, आपके दर्द का सगे पुख्ता यकीन हूँ मौला, कि अकीदा तहे अदवार नहीं होने देता। और आपका इश्क मेरी ढाल गनीमों के खिलाफ, आपका इश्क मेरी ढाल गनीमों के खिलाफ,
ये शरफ मुझको नगूसार नहीं इमाम अली मकाम के हुजूर का जदीद नस्ब की इस हैत में इसका उन्वान है हुसैन हुस्न हयात। वक़्त बसत थे खाक के अबद खून की वो लौ जिसमें, बसत थे खाक के अबद खून की वो लौ जिसमें, मुकद्दरे शबे दौरान संवारने के लिए इशात कर्ब में एक हर्फ यादा लिखा, इशात कर्ब में एक हर्फ यादा लिखा कि हैरतों के हयूलों में खल्क सोचती है, कौन कि हैरतों के हयूलों में खल्क सोचती है, वो कौन था जो अब्बास से सरूरे हुस्न हयात तमाम उम्र के सब दिलरुबा अहसासों को, तमाम उम्र के सब दिलरुबा अहसासों को बस एक दिन में सरे मुझते खाक मार गया, जो कर्ज खल के खुदा पर था वो उतार गया। तुम्हें खल्क सोचती है वो कौन था जो अब्बास से सरूरे हुस्न हयात तमाम उम्र के सब दिलरुबा अहसासों को बस एक दिन में सरे मुझते खाक मार गया, जो कर्ज खल के खुदा पर था वो उतार गया। अजीब रंग था कि तुझके शहीद को मात हुई, अजीब रंग था कि तुझके शहीद को मात हुई, अजीब जंग थी जिसमें कसीर लश्कर को नफूस चंद के हाथों शिकस्त फाश हुई कि मुद्दा न मिला, कि मुद्दा न मिला। बसत थे रेगे रवां क्या जब लड़ाई थी, बसत थे रेगे रवां क्या जब लड़ाई थी कि सल्तनत की हदों को चटाइयों की तरह, कि सल्तनत की हदों को चटाइयों की तरह बसत खलूस बस एक मौजे खून लपेट गई, कि सल्तनत की हदों को चटाइयों की तरह बसत खलूस बस एक मौजे खून लपेट गई, गरूरे ताजे शहीद की सफेद समेट गई। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस महफिल के मेहमान खुसूसी हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम नज़ीर अहमद गाजी साहब। सर मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। जनाब नज़ीर अहमद गाजी साहब। शाम जनाब पीर साहब बुर्रा शरीफ, मोहतरम वाइस चांसलर साहब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब, बल्कि अगर कहूँ तो उस्ताद अरबो अजम डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब, काबिल इज़्ज़त एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, असहाब फ़िक्र, अरबाब फ़िक्र। अभी मैं बैठा हुआ था और वसीम साबिक सदर भी है मुल्तान बार के, और वसीम जब अपने मक्ते के करीब पहुंच रहे थे तो हुजूर पीर साहब ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि आप भी कोई कलाम पढ़ेंगे, कोई कलाम सुनाएंगे। मैंने कहा जी वो मशहूर एक अंग्रेज़ी फ़िलासफ़र ने कहा था, किसी ने पूछा कि आप भी कुछ नज़्म वगैरह पढ़ेंगे, तो उसने कहा है मैं गुड लिसनर, मैं एक अच्छा जो सामे हूँ वो, मैंने कहा कि मैं अच्छा सामे हूँ और सामीन में भी शुमार हो रहा है। और हालत अब कुछ ऐसी पीर साहब हो रही है और आपके सामने शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। तो गालिब ने कहा था, हाय किस वक्त हुई दोनों मुरादें पूरी, हाय किस वक्त हुई दोनों मुरादें पूरी, यार बाली पे जो आया तो कज़ा भी आए। वक्त की तरफ से देख रहा हूँ कि यहाँ गुफ्तगू करने का वक्त इतना मुख्तसर हो चुका है, लेकिन एक और अंदाज से एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो चंद दिनों से मेरे जहन में खटक रही थी और आज शायद वो अपनी आखिरी मंजिल पे पहुँची। रात हम यहाँ पे हाजिर हुए थे, डॉक्टर साहब से मजलिस रही, मेरे साथ पीर सैयद अलमाशा साहब बुखारी और पीर सैयद नईम शाह साहब हजरत के भी न्याजमंदों में से हैं, पीर नईम शाह।
तो हम रात बैठे हुए बातें कर रहे थे और ओबामा का वो सारा मामला जो चल रहा था, तो मेरे जहन में आया कि हमारा ईमान और अकीदा है कि नामों की बरकत भी तो होती है। तो मान ख्याल आया कि 1954 तक जिस मुल्क के हर अदारे के बाहर और क्लबों के बाहर और मखसूस जो एयर कंडीशन बसें होती थी उनके बाहर लिखा हुआ था ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, काले और कुत्ते दोनों इस क्लब के अंदर नहीं आ सकते। क्या अजब कि ये हुसैन के नाम का जो लाहका मिल गया, इसकी बरकत से वो एक काला अमेरिका का सदर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन गया। क्या अजब है, उसके नाम के आखिर में हुसैन का लफ्ज आता है। ये पहलू है सोचने का, और हम तो अकीदत वाले लोग हैं ना, मोहब्बत वाले लोग हैं, तो ये एक मेरे जहन में बात है। और दूसरी बात, उसने अपनी जो पहली तकरीर की ओबामा हुसैन ने, तो उसमें उसने कहा, जिक्र किया मार्टिन किंग लूथर का, वाइस चांसलर साहब, और उसको उसने बड़ी खराज तहसीन पेश किया कि आज उसकी जो तहरीक थी, उसकी जो लड़ाई थी कानून के हुकूक के लिए, वो आज नुक्ता उरूज को पहुंची है। क्योंकि शायद उसके इल्म में तो खुतबा हिज्जतुल विदा नहीं था। अगर खुतबा हिज्जतुल विदा उसके ज़हन में होता तो उसको पता चलता कि कालों को जो मकाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की बरकत है कि आज ये काला अमेरिका का सदर बना। वो जो अहले बैत था ने करबला में कुर्बानियाँ दी थी हक को बातिल के मार्का में हक की खातिर, उसी ने जो नातवा लोगों को आज उठा के दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना दिया। और वो इस बात को भूल गया। हमारे यहाँ भी लोगों को मालूम नहीं, आपको मालूम है कि मलका मैक्स रहमतुल्लाह अलैह, वो मुसलमान मलका मैक्स जो असल में किंग मार्टिन लूथर ने जो तहरीक शुरू की थी, उसको नुक्ता उरूज पे जो पहुंचाया, वो तो मुसलमान था मलका मैक्स, और उसको शहीद कर दिया यहूदियों ने। और उस पर बड़ी मशहूर फिल्म भी है जो नौजवान हज़रात है, शायद इनको मालूम हो, अंग्रेजी में मलका मैक्स के नाम से फिल्म है, और उनकी किताब भी ऑटोबायोग्राफी जो है उसकी। और उसको मारने की दो वजूहात थी। एक तो पहला आदमी था जिसने, ये जो अलीजा मोहम्मद था, इसने एक तहरीक आपको याद होगा कालों में शुरू की थी, उसने बाद में पैगम्बरी का दावा डॉक्टर साहब कर दिया। और जब ये मलका मैक्स आया हज करने के लिए सऊदी अरेबिया, तो उसको पता चला कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो इस्लाम में कोई और नबी आ नहीं सकता, तो वापस जाकर उसने बगावत की अलीजा मोहम्मद से। उस वक्त यहूदियों ने फील किया कि ये हमने जो एक साजिश तैयार की थी पीर साहब, इस चीज़ से आपके खानवाले का बड़ा ताल्लुक है। हुजूर पीर मेरी शान गोलडी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इतना बड़ा जहाद किया था, जिसका शायद हमें लोगों को इदराक नहीं उस वक्त इतना बड़ा जहाद था कि अंग्रेज की हुकूमत हो, अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हो और उसके खिलाफ उस वक्त खड़े हो जाना। तो अलीजा मोहम्मद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी मलका मैक्स ने वहाँ, उसने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबी है, आपके बाद इस्लाम में कोई और नबी नहीं आ सकता। उसको फिर यहूदियों ने कहा कि ये बात हो गई, हम तो ये चाहते थे कि मुसलमानों की निगाहों और कुलूब का मरकज़ और महवर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात न रहे, कि मोहब्बत बढ़े किसी तरह से। ये फिर जो मलका मैक्स है, ये लोगों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बारगाह में इकट्ठा करते, तो उसको यहूदियों ने ये शहीद करवा दिया था। अब इससे एक और खूबसूरत बात याद है। आज पीर साहब जब आके बैठे तो 1978, 79, 80 में हमारी बड़ी महफिलें हुई पीर साहब के साथ। लाहौर में तशरीफ लाते थे, मेहरबानी फरमाते, हम इनको इन्वाइट करते, और जुडिशरी के लोग और अफसर शाही और हमारे मुकराबी, मैं भी उस ज़माने में डिक्शनरी जन था, वहाँ बुलाते इनकी नातें सुनते। तो मुझे जब ये तशरीफ लाए तो वो नातें और वो सारा दौर, वो अशार भी एक इनकी खिदमत में इनके अर्ज़ किए। तो अब चूँकि बारी बाद में इनकी आने वाली है, तो मैं इनसे पहले प्रियम्प्ट कर लूँ। जैसे अमेरिका कहता है ना कि हमें जहाँ शक भी पड़ जाए वहाँ हमला कर देते हैं। साहब ने जिस तरह की ये महफिल जो है इसको बेखुद करना है, उसके लिए मुझे ख्याल आया कि ये जो थी ना जी एम मेरी शिमन, मशहूर मुस्तशर का जो थी, उसने एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी। उसने अपनी किताब में लिखा कि इकबाल के हवाले से लिख रही थी। उसने कहा मुसलमानों के यहाँ अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जिब्रील नाज़िल नहीं हुआ, कोई वही नहीं आती। लेकिन कहती है जब मैं इकबाल के कलाम को पढ़ती हूँ तो जब मुझे एहसास होता है कि हाँ जिब्रील तो बेशक इकबाल में नहीं उतरा,
کہیں کہیں گزرتے ہوئے جبریل کا کوئی پر جو ہے وہ ضرور اقبال سے مس کیا. تو آج آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پیر نصیر الدین شاہ کو سنیں گے تو پیر نصیر صاحب کو سنتے ہو آپ کو لگے گا کہ پر جبریل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مس کر اس کیفیت کے اندر اب گزارش یہ ہے کہ بے شمار معاملات پہ گفتگو ہو سکتی تھی. بس آخری بات یہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا نا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اگر ان سے تمہارا تعلق رہے گا تو تم قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی وہ جو قربانیاں تھیں, میں اختصار کے فکر میں کرو رہا ہوں اس کو, ان قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اس امت نے امام مالک پیدا کیا جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا, جس کی داڑھی مچھوا دی گئی تھی. اس امت نے احمد بن حنبل پیدا کیا جس نے کوڑے کھائے, وہ جیل میں گیا, اس کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی. اس امت نے پھر ابو حنیفہ پیدا کیا جس نے جیل میں شہادت قبول کی, اس نے سر نہیں جھکایا. اس امت نے پھر مجدد الافسانی پیش کیا جس نے بادشاہ وقت کو للکارا اور اپنی گردن نہیں جھکائی. اور پھر اس امت نے پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیا جس نے انگریز کے لگائے ہوئے خود کاشت پودے کا اثر اس بر صغیر اور عالم اسلام سے ختم کیا. آج انہی کا خاتمہ یہاں آیا ہوا ہے. میں اور آپ چاہیں کہ آپ ان کو سنیں, میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. ہم سب کی یہ خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں عالمی مبلغ اسلام, دوست قرآن, شاعر ہفت زبان, سجادہ نشین آستانہ عالیہ بورہ شریف, حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب. سر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیے. جناب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز سامعین, جس خوبصورت انداز سے اس محفل پاک کے تقاضوں کو پورا کیا میرے نہایت ہی محترم استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب نے, پھر غازی صاحب نے, اور شعراء کرام نے جس خوبصورتی سے نزاکت فکر کے حوالے سے بارگاہ حسینیہ میں اہل بیت میں نذرانہ آئے عقیدت پیش کیے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ یونیورسٹی جس انداز سے چل رہی ہے اور اس کے بانی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی اس خدمت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں جو کچھ بھی ہوں یہ کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور میرے خانوادے کے جو اکابر ہیں ان کا خصوصی فیضان ہے مجھ پر. میرے لیے بہت بڑے لفظ استعمال فرما گئے غازی صاحب, اور آپ لوگ بھی بڑی محبت فرماتے ہیں. آپ دعا کریں کہ میں ان الفاظ کا اہل بنوں اور آپ کی جو تمنائیں ہیں وہ میں پوری کر سکوں. میں ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب کی خدمت میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ عربی زبان قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارا
اسلامی نقطۂ نظر سے بہت بڑا حوالہ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن اس کے ساتھ فارسی زبان کو بھی ایک مقام حاصل ہے کہ علوم اسلامیہ کی ترویج و تشریح کے لیے صوفیاء کرام اور اجمی علماء نے قرآن کو جس طرح اس کی تشریح کی، احادیث نبویہ کی تشریح کی، وہ حصہ ہے فارسی زبان کا۔ اور ہمارے اساتذہ کرام نے اس خوبصورتی سے فکر اور نادر فکر، نادر صاحب کی تشریح فرما ہے کہ نادر فکر جو پیش کی ہے ہمارے فارسی شعراء نے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں ایک بہت بڑے عربی دان استاد کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ وہ ندرت فکر عربی زبان کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ زبان کی وسعت، الفاظ کی وسعت وہ اپنی جگہ ہے، تو مطلب ہے کہ وہ قرآن شعر نہیں ہے، لیکن بہرحال شعر کی زبان میں جو بات سمجھانے کے حوالے سے بات ہے، وہ جو ہمارے فارسی ادب میں ہے، میں اگر ایک شعر بھی پیش کروں تو اس کا جواب آپ کو عربی میں نہیں ملے گا۔ تو ہم نے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس زبان کا بھی میں یہ گزارش کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس یونیورسٹی میں اس زبان کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہمارا تعلق صوفیاء سے بھی رہے، ہم صرف لفظوں کے وہ آلٹی نہ بنے بلکہ لفاظی نہ کریں، ہمارے ساتھ آنسو بھی ہوں۔ اور آنسو اس وقت ہوتے ہیں جب خسرو کا یہ شعر ہو کہ دل صد پارہ شدہ سینہ و صد چاک شدہ دل، صد پارہ شدہ سینہ و صد چاک شدہ دل، وی بے خبراں جامع دریدن نہ گزارن۔ یہ خسرو کا شعر جو ہے یہ رلاتا ہے، یہ رلاتا ہے۔ علم بڑا ہے لیکن رلانے والی چیز جو ہے کہ سینہ میرا چاک ہو گیا ہے، دل پہ 100 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان بے خبروں کو دیکھو کہ یہ مجھے کپڑے بھی نہیں پھاڑنے دیتے۔ بے خبراں جامع دریدن من بندے روئے کہ آن روئے کہ دیدن نہ گزارن، من بندے آن روئے کہ دیدن نہ گزارن، دیوانہ زلف کے کشیدن نہ گزارن۔ تو یہ درد بھی رکھنے کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا را فارسی کا ذوق بھی یہاں رکھیں تاکہ آپ کے طلباء اور طالبات جو ہیں وہ یہ ایک ذوق اور آنسو بھی کچھ لے کر اس یونیورسٹی سے فارغ ہوں۔ چند شعر عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی کا ایک قصیدہ تھا، یہ طویل نظم ہے، چند شعر فارسی کے میں پیش کروں گا۔ عارف بود کسے کہ دلش نسبت ولا، عارف بود کسے کہ دلش نسبت ولا، دارد بمصطفیٰ و با اولاد مصطفیٰ، دارد بمصطفیٰ و با اولاد مصطفیٰ، باشد نثار خواجہ کونین و بوترا، باشد نثار خواجہ کونین و بوترا، سرشار مہر حضرت زہرا و آلہا، باشد نثار خواجہ کونین و بوترا، سرشار مہر حضرت زہرا و آلہا، مصداق فضل آیہ تطہیر بالخصوص،
مصداق فضل آیا تطہیر بالخصوص زہرا و حیدر و حسنین و مجتبی مصداق فضل آیا تطہیر بالخصوص زہرا و حیدر و حسنین و مجتبی اے ہم نشین ادب ترا از صمیم دل رانم سخن بمدحت شبیر برملا تشنہ لب کہ آب رخ دین خون اوست میر کاروان شہیدان پارسا منتصب بکوکب سولت علی منتصب بکوکب سولت علی منتخب بمنصب ابلاغ و اہتداء از پے تحفظ اللہ حصار حق از پے تحفظ اللہ حصار حق سر برندے صف باطل بتیغ لا سر برندے صف باطل بتیغ لا اوج شرف نگر کے پیمبر زراح لطف اوج شرف نگر کے پیمبر زراح لطف ارشاد کرد لحم کا لحمی بمرتضی اوج شرف نگر کے پیمبر زراح لطف ارشاد کرد لحم کا لحمی بمرتضی یعنی کہ ہست جسم کا جسمی بفر و اصل یعنی کہ ہست جسم کا جسمی بفر و اصل یعنی گویا منم تو منی جان و جسم را یعنی کہ ہست جسم کا جسمی بفر و اصل گویا منم تو منی جان و جسم را گر خاتم رسالت و وحیم منع علی گر خاتم رسالت و وحیم منع علی ہستی ولایت ازلی را تو منتہا ولایت ازلی نقطہ یہ گر خاتم رسالت و وحیم منع علی ہستی ولایت ازلی را تو منتہا میں چند شعر پڑھ رہا ہوں حسین کون ہے ذرا توجہ کرو نور احد فروغ صمد مشعل ابد نور احد فروغ صمد مشعل ابد مشکات لطف شمع کرم نیر سخا مشکات لطف شمع کرم نیر سخا برہان صدق حجت آخر دلیل حق منشور آدمیت و دستور ارتقاء شان وجود رنگ شہود آیت وجود شان وجود رنگ شہود آب روح جود سلطان فضل شوکت دین نازش گدا حق نازو حق ترازو حق آغازو حق معال حق نازو حق ترازو حق آغازو حق معال حق شانو حق نشانو حق اعلانو حق ادا حق نازو حق ترازو حق آغازو حق معال حق شانو حق نشانو حق اعلانو حق ادا حق اصلو حق جبلتو حق دارو حق مدار حق اصلو حق جبلتو حق دارو حق مدار حق مستو حق پرستو حق آراؤ حق نما بنیاد صبر
قصر تحمل اساس ضبط، بنیاد صبر قصر تحمل اساس ضبط، مقدام رغم باب ظفر زیغم وغا، میزان فکر گنج معارف ریاض انس، میزان فکر گنج معارف ریاض انس، مرقات فہم عرش اکسیر فیض نسخہ رحمت بقائے فرد، عنوان عشق عنصر دانش ادب قوا، مقیاس علم جوہر بینش مفاد محض، فخر صرف مدار شرف محور ثنا، تصنیم فیض غوث ملل ناظر عمل، نقش ازل بہار ابد موجہ بقا، عالی نیاد کشور داد اصدق العباد، میمو حسب رفیع نسب جوہر صفا، موسیٰ ہمم خلیل حشم مرتضی کرم، موسیٰ ہمم خلیل حشم مرتضی کرم، یوسف لقا مسیح ادا احسن القضا، تفصیل مجد مہر نجابت مطاف عقل، تفصیل مجد مہر نجابت مطاف عقل، میقات عزم طور یقین مشعر ہدا، مفہوم فقر قام جبر آسمان صبر، مفہوم فقر قام جبر آسمان صبر، تغرائے حسن رونق ہوش ارفع اللواء، فردوس ناز قرۃ عینی و سیدی، یعنی حسین وارث فیضان حلقہ، فردوس ناز قرۃ عینی و سیدی، یعنی حسین وارث فیضان حلقہ، ختم الرسل حسین و حسن حیدر و بطول، ناظم کے نسبت است بئی پنج تن مرا، ختم الرسل حسین و حسن حیدر و بطول، ناظم کے نسبت است بئی پنج تن مرا، اے نور چشم حیدر کرار المدد، افتاد ہم بخاک تو روحی لقل فدا، پس خوردہ سگانے درے درست رزق من، پس خوردہ سگانے درے درست رزق من، حاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیا، پس خوردہ سگانے درے درست رزق من، حاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیا۔ اور وقتہ ہے کہ حب نبی و آل نبی از ازل نصیر، حب نبی و آل نبی از ازل نصیر، فضل خداست ذالک یؤتی ہے من یشاء۔ حب نبی و آل نبی از ازل نصیر، فضل خداست ذالک یؤتی ہے من یشاء۔ اردو کا ایک میں نے کہا آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہے، ذوق پیدا کرنے کی آگے بڑی بات ہے۔ جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ بال نیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، با نیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاعبدوہ واسجدوا سجدے میں ہے۔ با نیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاعبدوہ واسجدوا سجدے میں ہے۔
ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، منزل حق کی مجسم جستجو، اور جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ روح ہو کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ روح ہو کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، ایسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر، ایسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح، مقتل کے مسلح پر کھڑا، اور کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اور اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ارے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور شیر دیکھیے کہ اللہ 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 تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں۔ ڈاکٹر صاحب نظر کرتا ہوں کہ تھا عمل پیرا جو کلا لا تتے ہو پر وہ آج، تھا عمل پیرا جو کلا لا تتے ہو پر وہ آج، بن کے وسجد وقترب کی آرزو سجدے میں ہے۔ تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع ہو پر وہ آج، بن کے وسجد وقترب کی آرزو سجدے میں ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملا؟
تیرے علاوہ باد قتل. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. کیا بات ہے توڑے گا سر ہے نیزے کی بلندی پر اور محو حیرت ہیں ملائک. محو حیرت ہیں ملائک دم بخود ہے کائنات. محو حیرت ہیں ملائک دم بخود ہے کائنات. آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے. آج مقتل میں علی کا ماہرو اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. سر پہ قاتل آ چکا ہے. دو تین شعر اور ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حضور. ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان. کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان. کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا. ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا. ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند. میرے الفاظ پر غور فرمائیے. ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند. پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان. ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند. پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان. اور بضعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جان. بضعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جان. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو
جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرے زیبا کی شان، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرے زیبا کی، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح الا کی شان، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، ارے مریم و حوا سے پوچھو زینب کبریٰ کی شان، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، مریم و حوا سے پوچھو زینب کبریٰ کی شان، حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ ذہن محو یاد حق، دل جور اعدا سے غنی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذہن محو یاد حق، دل جور اعدا سے غنی، دیدنی تھی کربلا میں ثانیہ زہرا کی شان، تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربار دمشق، تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربار دمشق، علم نانا کا خطابت سے عیاں بابا کی شان، تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربار دمشق، علم نانا کا خطابت سے عیاں بابا کی شان، مرتبہ حیدر کا بتلائیں تو بتلائیں حسین، مرتبہ حیدر کا بتلائیں تو بتلائیں حسین، ایک تقی پہچان سکتا ہے کسی اتقا کی شان، ایک تقی پہچان سکتا ہے کسی اتقا کی شان، اور لفظ و نشر مرتب دیکھیے تھا کہ ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثیلو بے مثال، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، دو چیزیں پیش کر رہا ہوں اس شعر میں، آدھا سا شعر ہے، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان،
اور مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بھوتراب، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بھوتراب، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بھوتراب، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان۔ ایک روزمرہ پیش کر رہا ہوں، میرے شعراء بھائی جو بیٹھے ہیں یہاں بالخصوص توجہ فرمائیں کہ پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چکی پیستے، پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چکی پیستے، بھوک کی شدت سے پتھر پیٹ پر مولا کی پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چکی پیستے، بھوک کی شدت سے پتھر پیٹ پر مولا کی شعر۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقشے پا کی شان، اولیاء اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی، سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقشے پا کی شان، باخر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، باخر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان۔ دو تین شعر رہ گئے، اللہ فرمائے کہ وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان۔ اور سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان، سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان۔ دو شعر کہ جب یہ دور بھی بڑا عجیب ہے، اس دور کے تقاضوں سے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی محبت اور عقیدت کو، کیونکہ کچھ میں تبلیغ بھی کرتا ہوں، آج کی طرح نہیں جس طرح تبلیغ کی جاتی ہے، وہ تبلیغ دوسرے معنی ہے کہ پیغام صحیح پہنچانا۔ جب سوا نیزے پہ سورج، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ اس دور کا تقاضا ہے، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ اور آخری شعر، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ فاطمہ
ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیب، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیب، لشکر جرار پر حاوی تھی جس طرح کی شان۔ فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیب، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، اور ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان۔ بہت شکریہ۔